بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ آل عمران اس کا چوتھا رکوع، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر عرض کی جائے گی۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے محبوب اگر تم واقعی ہی محبت کرنے والے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، تب اللہ رب العزت کی ذات تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم، اور بخش دے گا ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والے، رحم فرمانے والی۔ سامعین وقار، اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے اندر مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب نے یہودیوں کو دعوت اسلام دی اور انہیں کہا کہ تم اسلام میں آ جاؤ، تو یہودی اس کے جواب میں کہنے لگے کہ ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے فرزند ہیں، اس لیے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ کے یہ پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر لازم ہے کہ یحببکم اللہ، تب یہ نہیں حاصل ہوگی کہ جب فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں گے، تو پھر انہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا رب العالمین نے خود، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف پھر رب تم سے محبت ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت کی ذات تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گی، تمہاری غلطیوں سے درگزر فرما لے گی۔ اور فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی مہربان ذات ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قل، فرما دیجئے پیارے محبوب، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ رب العزت کی ذات کی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کی۔ فإن تولوا، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، پس بے شک اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والو، تمہاری زندگی، تمہارا رہن سہن، تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا ہر عمل جو ہے، یہ تمہاری اپنی ذاتی خواہش پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ قل، فرما دیجئے پیارے محبوب، اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اللہ کے رسول نے جو تمہیں رستہ بتلایا، جو طریقہ تمہیں بتلایا،
اس طریقے کو اپنانے کا عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے محبوب نے کس طرح کھایا، کس طرح پیا، کس بات کا حکم دیا، کس چیز سے منع کیا، ان ساری چیزوں کو اپنانے کا عمل کرنا ہے، اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا ان کو جو انکار کرنے والے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ رب العزت کی ذات نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، حضرت عمران کی آل کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ۔ اصطفیٰ پہ گفتگو کرتے ہوئے امام قرطبی نے یہ بات بیان کی ہے کہ اصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان ہستیوں کو منصب نبوت عطا فرمایا ہے، اور انہیں منصب نبوت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے چن لیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے امام الانبیاء کو جو مقام عطا فرمایا ہے، تو یہ تو اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں منصب نبوت عطا کیا، لیکن اپنے محبوب کو ان سب کا سردار بنایا ہے، اور وہ سارے کے سارے جتنے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے مقرب اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، یہ کہ سارے کے سارے کے اندر جتنی اللہ رب العزت کی ذات نے خصوصیت رکھی ہے، مالک کی ذات نے وہ ساری کی ساری خصوصیت اپنے محبوب کے اندر جمع فرما کر انہیں سرداری نصیب فرما دی۔ تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک کو، اور حضرت عمران کی اولاد کو، تمام جہان والوں پر، یعنی جو منصب نبوت کے ساتھ ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں نصیب فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ فرمایا رب العالمین نے اور ان کی میں سے بعض کی اولاد کو من بعض، بعض سے، اور مالک کی ذات جو ہے وہ سمیع علیم، سننے والی جاننے والی ذات ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ قالت، جب عرض کی، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، ربی انی، اے میرے رب، نظر تو میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن میں اسے آزاد کر دوں گی، فتقبل منی پس قبول فرما لے تو مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت پاک کے اندر حضرت عمران کی جو بیوی ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ محترمہ جو ہے، جب وہ حمل سے ہوئیں تو انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک مولا، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اسے تیرے مقدس گھر یعنی بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ اس بات کی نظر مانی اور عرض کی، اے مالک مولا، میری اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ فلما وضعت جب انہوں نے جنم دیا، قالت عرض کی ربی انی وضعتها اے میرے رب میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، واللہ عالم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب اسے خوب جانتا ہے، بما وضعت جو کچھ تو نے جنم دیا ہے، ولیس الذکر کالانثی یہاں پہ مالک کی ذات نے جملہ معترضہ کے طور پر اپنی بات ارشاد فرمائی۔ پچھلا کلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کا ہے، مالک کی ذات نے فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی یہ جو ہم نے بیٹی تمہیں عطا کی ہے، وہ بیٹا جس کی تو تمنا رکھتی ہے وہ اس کی مثل نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا انی سمیتها عرض کی مالک مولا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، انی اعیذها میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم شیطان رجیم سے۔ تو اس مقام پر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے کیونکہ منت یہ مانی تھی کہ میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اور اس وقت وقف جنہیں کیا جاتا تھا بیت المقدس کے لیے وہ مرد ہوتے تھے، عورتیں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے جب آپ نے بچی کو جنم دیا تو آپ نے حیرانگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک مولا میں نے تو تیری بارگاہ میں منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا اور میں اسے تیرے مقدس گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اب یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب بیٹی تو موقف نہیں کی جاتی۔ تو اس پر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا جو ہم نے بیٹی تمہیں عطا کی ہے اس کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ اس بیٹے سے بھی زیادہ ہے جو تمہارے ذہن میں جس کی تمنا تھی۔ تو پھر مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کا نام مقرر فرمایا، اور نام کے بعد جو ہے وہ بیان عرض کی رب کی بارگاہ میں، اے اللہ میں انہیں اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ فتقبلها پس قبول فرما لیا اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں احسن ان اچھی طرح قبول کرنا، وانبتها اور پروان چڑھایا انہیں اچھی طرح پروان چڑھانا، وکفلها اور ان کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، کلما دخل علیہ جب کبھی داخل ہوتے حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت گاہ کی جگہ پر، وجد عندہا رزقا پاتے وہاں پہ رزق، قال یا مریم فرمایا کہ اے مریم انا لکی ھذا یہ کہاں سے ہے، قالت عرض کی ہوا من عند اللہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق بے شک اللہ رب العزت کی ذات رزق عطا فرماتی ہے جسے چاہتی ہے بغیر حساب کے۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب کچھ عمر بڑھی تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ کی والدہ نے اپنی منت کے مطابق انہیں بیت المقدس کی طرف بھیج دیا۔ اب ظاہر بات ہے ان کی کفالت کی ضرورت تھی کہ کون کرے گا، تو قرآن اندازی کی گئی اور قرآن اندازی سے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا جو آپ کے خالو ہیں، تو اب ایک جگہ پر مقرر کر دے گی، وہاں پہ آپ عبادت کرتی اپنے رب کی، اپنے رب کو یاد کرتے تھی، اور ان کے پاس آنے جانے کا سلسلہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا۔ اب وہاں پہ جاتے ان کی دیکھ بھال، ان کے معاملات، ان کی جو خوراک کے
تو آپ جب کبھی وہاں پہ روٹین کے مطابق جانے کا عمل کرتے تو کلما داخل علیہ زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے جاتے تو وجد عندہا رزقا، وہاں پہ رزق پاتے، وہاں پہ بے موسمہ پھل ان کے پاس موجود ہوتا، اور جب بے موسمہ پھل ان کے پاس دیکھا تو وہاں پہ پوچھا قال یا مریم، اے مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے جواباً عرض کی قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نبیہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی ولیاں ہے، مقربہ ہے کہ، اور یہ ان کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے مقربین کو کرامات سے نوازتا ہے، یعنی ایسا عمل جو ہے کہ جو انسان کی عقل سے باہر ہو، اور وہ کسی نبی سے صادر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور ولیہ سے صادر ہو یا ولی سے صادر ہو تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی مقام پر کھڑے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، قال ربی، اے میرے رب، حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، عطا فرما مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے جب دیکھا کہ وہاں پہ بے موسم پھل ہے تو اس مقام پر آپ نے محسوس کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مناجات یہاں پہ کی جائے گی مالک کی ذات اسے فوراً قبول کر لے گی۔ آپ بے اولاد تھے، اولاد آپ کے پاس نہیں تھی، تو اس وقت آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، تو ہنالکا، اسی مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے رب مجھے صالح نیک پاکیزہ اولاد نصیب فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس آیہ پاک سے یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے جو ہیں ان کی جو جگہ ہے تو وہاں پہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو مالک کی ذات جو ہے اپنے ان نیک بندوں کے صدقے جلد قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک جو بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، جو حقیقی طور پر اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں، ان کے مزار کے قریب جا کر فاتح خوانی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کے ذریعے سے دعاؤں کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فنادت، پس آواز دی ان کو فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عبادت گاہ میں، بے شک اللہ رب العزت کی ذات خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، اور سردار ہوگا، اور ہمیشہ عورتوں سے الگ تھلگ رہنے والا ہوگا، اور نبی ہوگا، اور صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اسی مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا کریں گے۔ ان کی خصوصیات بیان کر دی کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، عورتوں سے الگ تھلگ رہنے والے ہوں گے، وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ان کی خصوصیات بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ساتھ گنوا دی۔
قال ربی انا یکون لی غلاما وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ قال عرض کی ربی انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، وقد بلغنی الکبر، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ قال کذالک، فرمایا رب العالمین نے اللہ اسی طرح یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بشارت ملی، آپ بڑھاپے کی عمر کے اندر تھے، تو آپ کی عمر جو ہے وہ 99 سال کو پہنچ چکی تھی ایک روایت کے مطابق۔ تو اس بڑھاپے کے اندر اولاد کا ہونا، اور آپ کی بیوی جو ہے ان کی بھی عمر اسی کے قریب پہنچ چکی تھی، اس عمر میں اولاد کا ہونا ناممکن اور مشکل گنا جاتا ہے۔ تو آپ نے اسی وجہ سے انسانی تقاضے پر عرض کی رب کی بارگاہ میں، اللہ کیسے ہوگا میرے لیے اولاد، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مالک کی طرف سے جواب ملا، قال کذالک اللہ، اللہ ایسے ہی کرتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ یہ مالک کی قدرت ہے، مالک کی ذات جیسے چاہے وہ کر دیتی ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، عرض کیا مالک مولا اس کی کوئی نشانی مقرر فرما دیں۔ قال، فرمایا رب العالمین نے، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اس کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے صبح اور شام کثرت کے ساتھ۔ تو یوں اللہ رب العزت کی ذات نے، انہوں نے نشانی پوچھی کہ مالک مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صاحب اولاد ہونے والے ہیں؟ تو مالک کی ذات نے فرمایا کہ جب حمل ہوگا تو اس وقت آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے مگر اشارے کے ساتھ۔ تو آپ ان دنوں میں اپنے رب کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیجئے، مالک کی ذات کو صبح و شام یاد کرتے رہیں۔ اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ اولاد کا طلب کرنا، اولاد کا مانگنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر ایک کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔